ایک کرامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ مشکات المصابیح اور کئی ایک روایتوں میں آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں خطبے میں جمعہ کے دوران اعلان فرماتے ہیں، ایک صحابی کو لشکر کو ایک آپ نے بھیجا تھا نہاون کی طرف، ایک شہر ہے وہاں پر بھیجا تھا لڑائی کے لیے، اور وہاں لڑائی کا منظر ہے۔ اب آپ مدینہ پاک میں جمعہ میں کھڑے ہوئے ہیں ممبر پر اور کہہ رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے لو، یعنی پہاڑ کے قریب آ جاؤ، تمہارے پیچھے جگہ نہ رہے، پہاڑ رہے، تاکہ دشمن پیچھے سے آ کے تم پہ حملہ نہ کرے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 مرتبہ یہ اعلان کیا، پھر خطبہ جاری رکھا، نماز ہو گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ باہر نکل رہے تھے مسجد سے، کہنے لگے، عمر کیا ہوا آپ کو؟ خطبے کے دوران آپ ساریہ کو پکار رہے تھے، ساریہ یہاں کہاں ہے اور پہاڑ کا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ حضرت فاروق اعظم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب یہ اعلان ممبر سے حضرت فاروق اعظم نے کیا تو وہاں کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو خلیفہ مجنون ہو گئے، مجنونانہ باتیں کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جلوہ افروز تھے کہ خاموش رہ، امیر المؤمنین نور فراست سے دیکھتے ہیں، باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو وہ مجنونہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ بعد میں جب وہ لشکر واپس آیا غالباً 2 یا 3 مہینے کے بعد، تو حضرت ساریہ دیگر لوگوں سے جب صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا، وقت بیان کیا، تو ساریہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اس وقت دشمن ہمارے سامنے سے آ رہا تھا اور ہم جنگ کرتے کرتے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، فوراً آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کا دامن مت چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سامنے کے دشمن پر حملہ کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی اور آ جائے، دشمن کی چالاکی ہو سکتی ہے، اس لیے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ یہ سن کر ہم پیچھے آ گئے، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا تھا، اسے راستہ نہ ملا تو اس نے بھی سامنے سے حملہ کیا۔ تو ممبر پر کھڑے رہ کر مدینہ پاک کے حضرت فاروق اعظم میدان جنگ کو دیکھ لیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا امیر المؤمنین فاروق اعظم در حقیقت ایک مرشد حقانی کی حیثیت سے ممبر پر کھڑے تھے کہ جب اپنے مرید کو کسی مقام پہ بھیجتے ہیں تو اس کی نگہداشت کرنا، اس کی حفاظت کرنا مرشد کا حق بنتا ہے۔ فاروق اعظم نے بھی میدان جنگ میں لڑنے والے صحابہ کرام کی اس طرح نگہداشت کی، کہاں خطرہ آ رہا ہے پہلے سے اطلاع دے رہے ہیں۔ حاضرین، یہ واقعہ سنانے کے بعد رئیس المفسرین حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ کے بڑے شیخ گزرے ہیں، 24-25 سال تقریباً آپ کے وصال کو ہوئے ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آج ان باتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کیسے آواز وہاں تک پہنچائی، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدر الشیوخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آج ہمارے پاس فیکس ہے، وہ فیکس کا دور تھا، فون نہیں آیا تھا، ابھی آیا بھی تھا تو بالکل نیا نیا تھا، تو فیکس ہے کہ یہاں ہم نے ایک زیروکس ایک کاغذ مشین میں رکھ دیا، نمبر اس کا ٹائپ کر دیے، جرمن میں جا رہا ہے، سعودی عرب کو پہنچ رہا ہے، وہ کاغذ کی تصویر، پھر وائر کا کنیکشن بھی نہیں ہے، یہاں سے وہاں تک۔ بڑے تعجب کی بات تھی اس دور میں۔ تو حضرت صدر الشیوخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تحریر الیکٹرک فیکس ہے، اور وہ فاروق اعظم کا روحانی فیکس تھا جو انہوں نے اپنی زبان سے بات حضرت ساریہ تک پہنچا دی تھی۔ بہرحال حاضرین، اللہ والوں کے ہوا تابع ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، ان کی آواز، ان کی بات لے کر دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ ایمان اگر ہے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، باقی ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ بہرحال حاضرین کرام، ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب واقعات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھیے دین کے لیے کتنی قربانیاں ہمارے اکابر نے، صحابہ کرام نے دی ہیں۔ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی میدان جنگ کی فکر ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ فکر ایک مومن کو ہونی چاہیے کہ آج ہم اپنے گھر بار، رشتہ دار، احبہ، اقارب، دوست و احباب کے بارے میں ایسی فکر کریں۔ یہ سبق ملتا ہے ہم کو، یہ نہیں کہ میں کھا لیا، میرے بیوی بچے کھا لیے، ماں باپ کیا حال سے گزر رہے ہیں، بہن بھائی کا گھر کا حال کیا ہے، اور میرے دوست کیسے ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے۔
حضرت فاروق اعظم نے یہ سبق دیا ہے ہم کو. اس میں کرامت ہے، عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو ساتھ میں ہم کو سبق بھی ملتا ہے. مومن تنہا نہیں رہتا، مومن دوسرے مومنین کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے راحتیں پہنچانے کا کام کرتا ہے.